الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام میرے محسنین کو، دوستوں کو، چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی رات ہے. آج کی رات ان راتوں میں شامل ہے کہ جن راتوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر کو کیا فرمایا؟ تلاش کرو، جستجو کرو. یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے تعین کیوں نہیں فرمایا؟ ایک تو اس کی وجہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ بندے، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی جستجو پسند ہے. یہ جو بندہ تلاش میں لگا ہوا ہے، کبھی تلاوت میں، کبھی دعاؤں میں، رات کو جاگ رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، اللہ رب العزت کو بندے کا یہ انداز پسند ہے اور اللہ کی یہ چاہت ہے کہ بندہ اس میں لگا رہے. پہلے رحمت کو سمیٹا پہلے عشرے میں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی مغفرت کے عشرے میں، دوسرے عشرے میں رحمت بھی سمیٹ لیا، گناہوں سے بھی پاک ہو گئے. اب وہ مرحلہ آ پہنچا ہے، اس سلسلے کا یہ آخری مرحلہ آ پہنچا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو وہ پیار دینا ہے، وہ قرب دینا ہے جو بندے کے تصور میں بھی نہیں ہے. اور اس سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے آج کی رات سے، کہ جس رات میں اللہ رب العزت زمین کے ذرات سے زیادہ فرشتوں کو نزول فرماتے ہیں. جبریل امین کی قیادت میں جھنڈا جبریل کے پاس ہوتا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں دنیا کے ذرات سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، زمین پر نزول فرماتے ہیں، پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں دیکھو کون رو رہا ہے، کون آنسو بہا رہا ہے، کس کا جگر پٹ رہا ہے، کون مصروف ہے تلاوت میں، کون ذکر و اذکار میں، کون درود شریف میں. جاؤ ان سے مصافحہ کرو. اللہ نے ہمیں یہ مرحلہ عطا فرمایا. ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنے چاہیے. دنیا کو چھوڑے. دنیا اللہ رب العزت نے جتنی مقدر میں لکھی ہے مل جائے گی. اس پہ فخر کرے، شکر کے ساتھ فخر کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا. پھر اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، پہلا عشرہ عطا فرمایا، دوسرا. اب اس مرحلے تک ہمیں پہنچا دیا کہ اب ہمیں اللہ کا قرب ملنا ہے، اللہ کا پیار ملنا ہے. لیکن یہ پیار ویسے نہیں ملے گا، یہ مجاہدے کے ذریعے ملے گا، کوشش کے ذریعے ملے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے کہ میرا بندہ جستجو کرے، مجاہدہ کرے. جس طرح بچہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بیٹا بھوک تو نہیں لگی ہے، چھوڑ دو روزہ، آپ پہ فرض بھی نہیں ہے. اور پورا دن نگرانی کرتے رہتی ہے کیونکہ آج روزہ ہے، مجاہدے میں ہے. والدہ کو پیار آ گیا. اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پر جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو مجاہدے میں مصروف رہے، اللہ کی طرف بڑھتا جائے، اللہ کے قرب کے لیے جستجو میں لگ جائے. تو آج ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اس سلسلے کے آخری اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم نے اللہ کے قرب کو تلاش کرنا ہے. اللہ رب العزت فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، جاؤ میرے بندوں سے مصافحہ کرو جو میری عبادت میں مصروف ہے، مجاہدے میں، ذکر و اذکار میں، درود شریف میں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. جتنے بھی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں
لیلۃ القدر کی کوئی خاص ہیت نہیں ہے کہ روشنیاں ہوں گی اور درخت جھکیں گے، یہ جو پرانی باتیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ نشانیاں ہیں حدیث شریف میں، لیکن اللہ رب العزت اس رات سے اور اس رات کی برکتوں سے اور اس رات کی انعامات سے ہر اس بندے کو نوازتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کرتے ہیں، مجاہدے میں لگ جاتا ہے، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، اس بندے کو نوازتے ہیں، ہر اس بندے کو. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، بڑے کے، چھوٹے کی، پیر کی، مرید کی، عالم کی، جاہل کی، کوئی تفریق نہیں ہے. جو بھی بندہ اب اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں تمام مسلمان، جو بھی بندہ آگے بڑھے گا اللہ رب العزت اس کو نوازیں گے. اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے اس مرحلے میں، اس سلسلے میں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کبھی بندہ تلاوت میں مصروف ہے، کبھی دعاؤں میں مصروف ہے، کبھی ذکر و اذکار میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ کا پیار اس پر آتا رہتا ہے. اللہ اپنی پوری رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک مرحلہ وہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کی رحمت کی گود میں گر جاتا ہے، اور وہ سکون پا لیتا ہے کہ جس سکون کو بیان کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے الفاظ نہیں، وہ سکون یہ پا لیتا ہے. تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس سلسلے میں داخل کر دیا، اس مرحلے میں داخل کر دیا کہ ہم اللہ کے پیار کے مستحق بن جائیں. فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہے، فرشتے ہمارے ساتھ مصافحہ کریں. ذرات سے زیادہ، دنیا کے ذرات سے زیادہ اللہ رب العزت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں زمین پر فرشتوں کو اتارتے ہیں. سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. مغفرت عامہ ہے سوائے 4 بندوں کی. ایک تو وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اچھی طرح سن لے، جن کے والدین زندہ ہیں، وہ ناراض ہیں، جب تک یہ بندہ ان کے پاؤں نہیں پڑے گا، ان کے پاؤں نہیں چومے گا، ان سے معافی نہیں مانگے گا، وہ معاف نہیں کریں گے، تو یہ آدمی محروم ہے مغفرت سے، اللہ کے قرب سے، فرشتوں کی امین سے، فرشتوں کی دعاؤں سے، اور اس مبارک رات کی برکتوں سے محروم ہے. وہ کچھ بھی کر لے، والدین ناراض ہے، یہ آدمی اللہ کے پیار کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے پیار میں. اور دوسرا وہ آدمی، آج سے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے والدین کو راضی کر لو. اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی. اور دوسرا وہ آدمی جس کے دل کے اندر کینہ ہو، دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ ہے، جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، یہ دوسری رکاوٹ ہے اللہ کے قرب میں، اللہ کے پیار میں، اس رات کی برکتوں کے حصول میں. یہ دوسری رکاوٹ ہے. اور تیسری رکاوٹ وہ آدمی ہے جو شراب پیتا ہے، شراب رکاوٹ ہے. اور چوتھا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری میں توڑ پیدا کرنے والا، شیطانی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، 2 بندوں کو آپس میں لڑایا، قطع رحمی پیدا کر دی، 2 مسلمانوں کو آپس میں دور کر دیا. ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ ویسے بھی عادت تو اچھی نہیں ہے نا معاشرے میں. یہ کام کرنے والا زیادہ دیر تو عزت نہیں پاتا، کچھ دنوں کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح ہے، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کے قرب سے بھی محروم ہے. اس مبارک ترین رات میں کہ اللہ بانا تلاش کر رہا ہے اپنے بندے کے لیے، فرشتوں کو بھیجتے کہ جاؤ ان سے مصافحہ کرو. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس کے ہاتھ میں فرشتوں کے ہاتھ آ جائے، فرشتے جن سے مصافحہ کرے، وہ آدمی روحانی طور پر کس عروج پر پہنچا ہوگا. روحانی طور پر آپ خود اندازہ کریں کہ فرشتے جن ان کے ساتھ مصافحہ کر لیں اور پھر فرشتے ان کی دعا پر آمین کہے، تو وہ دعا قبولیت کے لیے کتنی تیزی سے آسمانوں پہ جائے گی. ان سعادت سے یہ 4 قسم کے لوگ محروم ہیں: والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، شراب پینے والا، اور دل میں کینے رکھنے والا. اگر یہ 4 باتیں ہمارے اندر ہے تو ہم آج سے اور ابھی سے تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ میں نے ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے.
میں نے ان سے کنارہ کش ہونا ہے. تو اب ہم اس مرحلے میں ہیں. سچی بات ہے اللہ کا ہم پر پیار ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اشرا نصیب فرمایا. آج پہلی رات ہے، تقریروں کی رات نہیں ہے، لیکن یہ عرض کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پیار حاصل کرنا ہے. اور وہ جو لیلۃ القدر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے. اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. دنیا کا بھی اصول ہے، جب تک رکاوٹیں انسان آگے نہیں جا سکتا. کتنے بھی مستعد ہو، کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن مضبوط رکاوٹیں ہو آگے نہیں جا سکتا. سب سے پہلے ہم اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تک پہنچنے اور اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے میں درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہم توڑ دیں، ختم کر دیں. پھر اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. جو ہی ہم ان رکاوٹوں کو توڑیں گے اللہ رب العزت ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اتانی لیلن قبلتہ واتانی نہارا قبلتہ. تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو وہ سکون عطا فرماتا ہے جس کو بیان کرنا اور جس کو لکھنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ مبارک رات ہے، آج پہلی رات ہے. اس کے بعد شاید آپ سے گفتگو نہ ہو کیونکہ یہ رات تقریر کے لیے ہے. البتہ ایک گزارش اپنے دوستوں سے کرنے جا رہا ہوں، اپنے ان بھائیوں سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں آپ اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا یہ خیر خواہی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو جہاں آپ اپنے محسنین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے قبولیت کی ان گھڑیوں میں دعا مانگتے ہوں تو مجھے بھی ان دعاؤں میں یاد رکھنا. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا. یوٹیوب پہ ہمارا چینل الحرمین، تمام احباب اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ویڈیوز شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.